الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ زبان پہ کس کا نام آیا، دہن روشن زبان روشن۔ زبان پہ کس کا نام آیا، دہن روشن زبان روشن۔ زمین روشن زمان روشن، مکانوں کا مکان روشن۔ ادھر لاکھوں ستاروں سے ہے بزم کہکشاں روشن، ادھر صرف شمع محمد ہے مگر دونوں جہاں روشن۔ مدد مصطفیٰ کی جو پائی نہ ہوتی، خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی، اور یہ بشر اشرف خلق ہوتا نہ ہرگز، بشر میں جو وہ ذات آئی نہ ہوتی۔ اور محمد مصطفیٰ صلی علیہ اس جہاں میں جو بھیجے نہ جاتے، خدا صرف ہوتا خدائی نہ ہوتی۔ دو قطعے آپ نے سنے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے۔ ایک قطعہ میلاد شریف کا سنیے، وہ لیلۃ المیلاد جس رات میں نورانی گھڑیاں تشریف لائی تھیں، جن گھڑیوں میں میلاد ہوا تھا۔ نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائی۔ سرکانا کہتے ہیں ہٹانے کو، کسی چیز کو سرکا دینا۔ وہ سرکی کو سرکی بھی اسی لیے بولتے ہیں، کبھی وہ پردہ کرتی ہے کبھی اٹھ جاتی ہے۔ نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائی، شفق پھولی چمن جاگے، کرن پھوٹی سحر آئی، اور محمد مصطفیٰ صلی علیہ تشریف لے آئے۔ بس بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پر مسرت، پر سعادت، پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی،
وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دی مقدس محفل تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات، مصدر کائنات، مخزن کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، تاجدار کائنات، رحمت کائنات، محسن کائنات، بلکہ اصل کائنات، منبع فیض و برکات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتی گئی ہے۔ جنہ بھی دوستاں نے دامے درمے سخنے قدم کسی بھی انداز نال محفل پاک نو منعقد کرن دے اندر محنت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سب دی اس محنت نو قبول و منظور فرمائے۔ میں نام نہیں لینا کہ کنے منو بلایا ہے، کنہ محفل سجائی ہے، اللہ ساریاں نو جاندہ ہے اور دلاں دیاں پیتاں نو بھی جاندہ ہے۔ میں بس دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اور فوجی صاحب دے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ انہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا وقت نہ میں ضائع کرا اور تانوں اینا چیر نہ بٹھاواں کہ تسی آکھو کہ اسی تھک گئے ہیں، اینا نہیں۔ بس اسی بندے بھی انج دے لبنے میں بھی شکار ہی کرنا سی پر میں کر لیا ہے، شکار ہی کرنا کیوں جناب؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، پیر عطا المصطفیٰ رضوی صاحب زندہ باد، پیر عطا المصطفیٰ رضوی صاحب۔ حضرات گرامی، میں ایک گزارش کروں گا کہ گفتگو نو بڑی ہی توجہ نہ سننا ہے اور جنہ چر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان ہوندی رہے اپنیاں گلاں نہیں کرنیاں، پھر حبیب دیاں شاناں سنی دیاں، اپنا آپ مٹا کے پھر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو سماعت کرو۔ ایک دو باتاں میں او کرن لگا کہ جڑیاں انہاں بچیاں نے، زین بیٹے نے کتے سن لیاں علی پور سیدہ شریف عرس شریف دے حوالے نال، تو ایک دو باتاں میں وہ کر کے تے پھر میں باقی گفتگو تھوڑے گوش گزار کرنی ہے۔ مقصد وے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائماً آبادا۔ میں تے تسی آج اس جگہ تے بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دی محفل سجائی ہوئی ہے، ایتھے بیٹھ کے 1400 تے کئی سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بھی انج محفل سجائی سی۔
سانو لوگ پوچھتے نے بھی لائٹاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ لگدیاں ہوندیاں سن. میں آنا ہونا کہ عقل دیو دشمنوں ادو بجلی ہوندی سی. جدوں بجلی نہیں سی تے لائٹاں کتھوں آ گئی؟ یعنی یہ سوال تو پتہ لگتا ہے کہ بندہ نرا جاہل ہی نہیں بلکہ اجہل ہے. ایک ہوندا نا جاہل بندہ، ایک ہوندا اجہل، سپرلیٹو ڈگری. جب بجلی نہیں تھی تو پھر لائٹیں کہاں سے آ گئی؟ ہاں جو اصل بات ہے وہ ثابت ہے، جو اصل ہے وہ ثابت ہے. وہ کیا ہے؟ 30,000 دا مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا، صدارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں. مہمان خصوصی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے، سرپرستی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یعنی خلفائے راشدین اس محفل وچ جلوہ فرما سن. اتھے گفتگو بندہ نہ چیز کرتا پیا، اتھے گفتگو کون کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سگے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خطاب فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈی شان اندر ایک نعتیہ قصیدہ لکھیا ہے. کچھ اودے وچ گلاں میلاد شریف تو پہلے دیاں تے کچھ گلاں نے تواڈے میلاد شریف دیاں. ذرا اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز نہ بولو. جے سونیا اجازت ہوے تے قصیدہ سناوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو. آپ نے فرمایا چچا جی قل بولیے، لب کھولیے، ذرا سنائیے کیا سنانا چاہتے ہیں. ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. فرمایا لا یفتد اللہ فاک، چچا جی میرا میلاد دا قصیدہ سناؤ، اللہ تواڈے منہ نو سلامت رکھے. ہائے ہائے سناؤ سناؤ میرا قصیدہ، میرے میلاد دیا گلاں سناؤ، میرے میلاد تو پہلے دی بات کرو. سونیا گفتگو کراں، میں کلام کراں، قصیدہ سناوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، چچا جی سناؤ، لا یفتد اللہ فاک، چچا جی اللہ تواڈے منہ نو سلامت رکھے. اے ساڈے جننے علماء فوت ہوندے نا اج تک کسی دا چہرہ نہیں بگڑیا. تسی پاویں چپ رہو تے پاویں جاگدے رہو. سانگلا ہل علامہ عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا میرا جنازہ 2 دن پاکستانی چوک موجودہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوک، شالیمار سویٹ ہاؤس والا چوک، حمید نظامی روڈ، فرمایا او دے اوتے رکھیا جے تے لوکاں نو دعوت نظارہ دیا جے، عاشق دا جنازہ ہے آ کے چہرہ ویکھ لو. آئے 2 دن جنازہ رکھا. علامہ عنایت اللہ صاحب تہاڈا چہرہ کیوں نہیں بگڑیا؟ ایتھے تے لوکاں دے چہریاں دا حال ہی کوئی نہیں رہ گیا. خرچہ کسے کیتا تے پریشانی کسے والا آ گئی؟ حضور تہاڈا چہرہ کیوں نہیں بگڑیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعاواں نے میلاد پڑھنے والے واسطے. ہائے 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 میلاد پڑھنے والے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے لا یفتد اللہ فاک، اللہ تواڈے منہ نو سلامت رکھے. چراغ گولڑا
پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ علیہ انہوں دا وصال ہویا نیٹ تے چہرہ ویکھو خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ آبادی نیٹ تے دیکھو وصال ہویا انج لگدا جویں سید زادی آرام کر دینے پے ساڈے خطیب پاکستان بہت مقبول خطیب حضرت علامہ مشتاق سلطانی صاحب رحمت اللہ علیہ اے ہونی فوت ہوئے چہرہ ویکھ مرید کے علامہ منور عثمانی رحمت اللہ علیہ چہرہ دیکھو نیٹو تے موجود ہے کسے دا چہرہ نہیں بگڑیا کیا وجہ اور میلاد پڑھنے والوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیروں دعائیں عطا فرمائی ڈھیروں دعائیں عطا کی اور سب سے بڑی دعا کل چچا جی بولیے اور جو آپ کو کہے کہ میلاد نہ منایا جو بھی کہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کہتا ہوگا آپ کو لیکن میں کہتا ہوں جو بھی کہے بس اس کو ایک دعوت فکر کر تنقید نہیں کرنا صرف دعوت فکر بڑے پیار سے بڑی محبت سے چونکہ تنقید کا مقصد نہیں مقصد ہے پیار محبت عقیدت نفرت نہیں سنیے ذرا جب پتا چلے کہ یہ لمحہ محبوب کی آمد کا لمحہ ہے تو میں نے سوچ کے انہا دس دیو دل دی کیفیت کی ہوندی کوئی لمبی چوڑی بات کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے بس اتنی بات کہ جب خبر ہو جائے کہ یہ لمحہ محبوب کی آمد کا لمحہ ہے اس لمحے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ہوا تھا ذرا پوچھ لیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے دل میں خوشی ہوتی ہے یا نفرت آتا دل خوشی سے پھولے نہیں سماتا بس یہی میلاد منانا ہے اب تو ظاہری طور پہ منا یا نہ منا تیرا دل تو میلاد کی وجہ سے خوش ہوا ہے تو دل یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مسرت نہیں ہوئی مجھے خوشی نہیں ہوئی دل کہے گا کو پوچھا جائے گا نا دل کیا ہوا ہے آج اتنی مسرت ہے شادمانی ہے آج تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے ان لمحوں میں وجہ کیا ہے دل بھی یہی کہے گا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی بس کوئی لمبی چوڑی بات نہیں 30,000 مجمع صحابہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میلاد شریف دے وہ اشعار پڑھے کچھ میلاد تو پہلے دے کچھ میلاد دے میں چونکہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں بات میلاد کے حوالہ سے حضرت عباس کیا کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ اشرقت الارض وداعت بنور کل افق یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سن رہے ہیں حضرت عباس کیا سنا رہے ہیں صحابہ کیا سن رہے ہیں عباس کیا سنا رہے ہیں رضی اللہ تعالی مجمعین عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے واسطے میں عرض و معروض کر رہا ہوں میلاد شریف دی بات میں کرنا وا پیا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف دے لمحے نے جدوں تہاڈا میلاد ہویا ہے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ جنہ گھڑیاں وچ تہاڈا میلاد ہویا جڑے لمحے تہاڈا میلاد ہویا ہے جس لمحے تسی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گودی انور دے اندر تشریف فرما ہوئے ہو جلوہ گر ہوئے ہو جدوں کائنات تے جلوہ گری ہوئی ہے انہاں لمحیاں دے اندر سونے چہرے والیا جتھے باقی شاناں زار ہویاں نے انہاں شاناں وچ اے دو شاناں بھی زار ہویاں نے فرمایا میرے چچا دسو کیڑیاں شاناں نے عرض کر دینے کملی والیا تواڈے میلاد ویلے پہلی شان زار ہوئی ہے اشرقت الارض اشرقت الارض اشرقت الارض تواڈے میلاد ویلے
مازاق دے کاجل والیا تواڈے میلاد ویلے زمین دا چپا چپا روشن ہو گیا عرض کر دینے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شان تواڈے میلاد ویلے اے ظاہر ہوئی ہے اشراقات الارض زمین دا چپا چپا روشن ہو گیا ہے ساری زمین روشن ہو گئی ہے منور ہو گئی ہے نور دے نال جگمگان لگ پئی ہے فرمایا اگلی شان دسو میرے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا والدوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کنلاں والیا علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجھی شان اظہار ہوئی ہے وطاعت بے نور کل افقو افق آندے نے چھاتے چڑھ جاؤ تے دھیان مارو چار چفیرے ویکھو گے جتھے زمین و آسمان دے کنارے مل دے نظر ہوندے نے انہوں آکھیا جاندہ افق یہ جمع ہوندی ہے آفاق یہ جمع ہوندی ہے آفاق یہ واحد افق ہے یہ لفظ استعمال کیتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شان ہے زمین روشن ہو گئی ہے زمین دا انچ انچ روشن ہو گیا ہے ایک ایک جگہ روشن ہو گئی ہے تجھی شان ہے وطاعت بے نور کل افق وہ جگہ جتھے زمین و آسمان دے کنارے مل دے نظر ہوندے نے کملی والیا تواڈے میلاد ویلے اساں ویکھیا کیے کہ زمین و آسمان دے کنارے روشن ہو گئے او جگہ جتھے زمین و آسمان دے کنارے مل دے نے اساں ویکھیا ہے او زمین دے او کنارے آسمان ملن دے کنارے روشن ہو گئے نے آفاق روشن ہو گئے نے جس نبی دی آمد ہوتے اللہ زمین دا چپا چپا روشن کر دے وے اسی خوشیاں نہ منائیے تے پھوڑیاں پا کے بہ جائیے گل ہے کسی دے گھر بچہ پیدا ہویا تے وہ شریم ہی باہر بنیا ہونا شریم ہی بنیا تے باہر آ کے پھوڑی پا کے بیٹھے تے نال دیاں پوچھیا بھائی جی خیر فتح محمد کی گل ہے شریم ہی بنیا ہی لگتا ہے جو بچہ پیدا ہویا ہاں جی اللہ نے پتر دیتا ہے جی یہ باہر پھوڑی پائی جے یہ باہر پھوڑی کیوں پائی جے انہاں آکھیا جی بس بچہ ہویا جی بس اس واسطے انہاں آکھیا پھر مٹھائیاں لیا شریمی وانڈ پتہ لگے تیرے کار اللہ نے رحمتاں دا نزول کیتا ہے تیرے کار اللہ نے نعمتاں دا نزول کیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے زمین روشن ہو گئی ہے فضاواں روشن ہو گئی نے اسے واسطے اسی خوشیاں کرنے آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوتے پتہ لگ جاندہ ہے لیڈر آئے نے پتہ لگ جاندہ ہے قائد آئے نے پتہ لگ جاندہ ہے رہنما آئے نے پتہ لگ جاندہ ہے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے وہ بے ایمان جنہیں بار والے بے ایمان نے وہ پھیلے مشرق و مغرب کے اندر وہ بے ایمان دیوس لوگ جنہیں آندے نے کہ یہ تھے مسلمان کی کر دینے پہ ایک کلمہ پڑھنے والے کی کر دینے پہ انہاں کافرہ فرانسی کافرانو او یا امریکہ دے کافرانو انہاں ڈنمارک دیا کافرانو انہاں نو پتہ لگ جائے ایک کچھ بھی نہیں کر دے پہ اپنے حبیب نال پیار کرن دیا محفلہ سجا کے بیٹھے ہوئے نے چونکہ انہاں نو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اللہ تعالیٰ نے انہیاں خوشیاں کی تھیاں نے زمین و آسمان دے کنارے اللہ نے روشن کر دیتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی وجہ دے نال پھر ساری زمین اللہ نے نور و نالا نور کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے نال اتھویں سمجھ آ گئی ہے جدوں ساری کائنات روشن ہو گئی ہے زمین بھی خوشیاں منا رہی ہے آفاق بھی خوشیاں منا رہے نے اے اہل ایمان اس واسطے محبوب دی آمد تے اسی بھی خوشیاں منا رہے ہیں تے دعوت فکر اسی یہ دینے کہ ان کی آمد
پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو۔ مل کے ذرا آنکھو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، 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 ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو۔ مومنوں میں پھلوں کو سجایا کرو، مومنوں میں پھلوں کو سجایا کرو، مومنوں میں پھلوں کو سجایا کرو۔ مل کے ذرا سارے آنکھو، ان کی آمد پہ خوشیاں، ان کی آمد پہ خوشیاں۔ گل سنو، جننے تسی بیٹھے ہو نا، اگر سارے پڑھو نا تو فضا گونجے، فضا گونجے گی۔ کسے ایک دا پڑھیا قبول ہویا تو سارے دے قبول ہو جائے گا۔ دکھلاوا نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بزرگاں نو معافی ہے، بچیاں نو معافی، کو بیمار ہے اللہ انہوں صحت دے انہوں بھی معافی ہے۔ جڑے جوان ہونا ذرا فضا گونجائے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ مل کے ذرا باواز بلانا، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو۔ مومنوں میں پھلوں کو سجایا کرو، مومنوں میں پھلوں کو سجایا کرو، مومنوں میں پھلوں کو، مومنوں میں پھلوں کو سجایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، مومنوں میں پھلوں کو سجایا۔ کو ڈکے تے لکھ وری ڈکے، پر مومنوں میں پھلوں کو سجایا، مومنوں میں پھلوں کو سجایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، کیوں ان کی آمد پہ خوشیاں منایا۔ کوئی بندہ تھانے چلا جائے، پولیس پکڑ کے لے جائے، تے کوئی چھڑان والا آ جائے، کوئی چھڑان والا آ جائے تے او دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ تے جے بندہ آکھے بھی میں 6 مہینے لتر کھا کے آپ بھی تے آ ہی جانا سی،
تو پھر انہیں آخر بھی بندہ تو ٹھیک نہیں انجی آخر محلے والے آخر گے کوئی بندہ ٹھیک نہیں وہ تو 5 لتر وجے نے تے تیری جان چھٹ گئی تے تینوں 6 مہینے وجتے رہتے تیرا ویخ کی یار روز بھی 5 وجتے تے تیرے تے 12 وج جانے سن جے کو تھانےوں چھڑائے تے بڑا چاہ چڑھتا ہے تے جے کوئی جنم دی اگ جو چھڑان آ جائے تے پھر بندہ پریشان ہوئے دسو بھی ہن کرنا ہے کہ نہیں کرنا خوشی کرنی ہے کہ نہیں کرنی وہ بیچاریاں دے چارے آ گئے بے سہاریاں دے سہارے آ گئے بے کساں دے کس آ گئے نے بے بساں دے بس آ گئے نے اور جدا پار چکن والا کوئی نہیں ہو دیاں پنڈا جان والے آ گئے نے آئے یتیمہ دے والی آ گئے بولو یتیمہ دے بولو یتیمہ دے یتیمہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھن والے محبوب آئے تے دسو خوشی نہ کریے تے ہور کریے بھی یہ خوشی نہ کریے تے سکی کریے ایک حدیث اور سن لیں ویسے تو یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے نسائی میں موجود ہے مشکات میں موجود ہے ویسے یہ روایت الموجم الکبیر امام طبرانی کی جلد نمبر 19 کے اندر موجود ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے لیکن جو الفاظ میں پیش کرنے لگا ہوں نا وہ الموجم الکبیر امام طبرانی اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ الفاظ موجود ہے جو میں پیش کرنے لگا بڑی توجہ سے سننی ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ اسی ایک جگہ تے نا چند ساتھی بیٹھے سا تے ذکر کر رہے سا ساڑی محفل وچ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تے آگے فرمان لگے خیر ہے میرے پیر بھائیو ایک ہی پہ کر دے ہو مفہوم پیش کر رہا ہوں کیا کر رہے ہو انہاں کہا بھی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں فرمایا توڑا کو ہور مقصد تے نہیں انہاں کہا نہیں نا صرف ذکر دی محفل سے جائیے ساڑا کوئی مقصد نہیں اور انہاں پھر پوچھیا توڑا کو ہور مقصد انہاں کہا نہیں ساڑا کوئی مقصد نہیں انہاں پھر پوچھیا توڑا کو ہور مقصد انہاں کہا نہیں جی بڑی توجہ سے بات سنیے بڑی توجہ سنیے وہ بچے ہیں ان کو لگے رہے ہیں بچے وہ کوئی گال نہیں بچے جو ہے جو نکے ہوندے مسیطے جائی رہے ہیں جی کری دا ہے یہ بچپنا ہے ہی اس طرح دا یہی تے عمر ہے اصل بادشاہ ماری ہون جڑے بادشاہ تے کھچا نے اے بادشاہ نے اصل ہون دی کڑے بادشاہ توجہ فرمائی انہاں کا توڑا کو ہور مقصد انہاں کا نہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے کہ میں جڑا بار بار تو انہوں پوچھ رہا نا محسوس نہ کرے کہ میں تو انہوں بار بار کیوں پوچھ رہا میں بار بار پوچھ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ادا نو ادا کر رہے ہیں انہوں پوچھیا بھی وہ ادا کی ہے انہوں کہا جی ادا ہے بے آئی تے تسی محفل سے جا کے بیٹھے ہو نا ایک دن اسی بھی بیٹھے سا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تو فرمان لگے ایک دن اسی بھی بیٹھے سا تو آڈی محفل وال میں معاویہ آیا تے ساڑی محفل وال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آگے فرمان لگے میرے غلاموں کی کر رہے ہو انہاں کیا سونیا کچھ بھی نہیں کر دے پہ بس 3 کام کرنے واسطے نا محفل سجائیے دیکھنا جو ہم آج کر رہے ہیں نا لیکن فرق یہ ہے کہ میں نہیں تھا تم نہیں تھے یہ ساؤنڈ نہیں تھا یہ لائٹنگ نہیں تھی یہ علاقہ نہیں تھا یہ گھر نہیں بنے ہوئے تھے لیکن یہ عظمت کی محفل تھی یہ محفل تھی بس یہی بات آپ کو میں نے سمجھانی ہے یہ تھی اور سنیے فرمایا کیڑا کیڑا کام کر دے ہو پہ عرض کر دینے سونیا ایک تے ذکر خدا کرنے ہیں پہ اچھی آواز نہ بولو اچھی آواز نہ دوسرا دین اسلام دا چرچا کرنے ہیں اور تیسرا جملہ سنیے فرمایا عرض کر دینے سونیا مننا علینا بیکا حضور تواڈے میلاد نال تواڈی ولادت نال تواڈی تشریف آوری نال تواڈی شخصیت نال
تواڈی پرسنالٹی نال تواڈی وجہ نال اللہ تعالی نے اس احسان دا شکریہ ادا کرنے واسطے محفل سجا کے بیٹھے ہیں. اس احسان دا شکریہ ادا کرنے واسطے اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. کی آندے نے سیافا مننا علینا بیکا حضور آپ کی وجہ سے. ہائے 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 یہ کاف میں بتا دوں کون سا ہے. یہ کاف جو ہے یہ کاف کون سا ہے. یہ کاف کو سمجھے کون سا ہے. مننا علینا بیکا بیکا انا آتوینا کا. فرنٹ سیٹ والے جاگتے ہو کہ سوتے ہو تسی؟ تانوں پتہ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے ڈرائیور نوں بھی سستی پاندا ہے. یا اٹھ کے پیچھے ٹر جو کو عاشق بندے اگے آن دیو تے یا سیٹاں انہاں سیٹاں تے بہنا تے پھر جاگ کے بیٹھ. قوم موسیٰ علیہ السلام والا کردار نہ دا کرو. موسیٰ توں جان تیرا رب جانے. انج نہیں کو سبحان اللہ کو ماشاءاللہ جیوندے بیٹھے ہو. بولو ذرا سبحان اللہ. مینوں واقعے بڑے ہوندے میں ایک واقعہ شروع کراں سویر تک نہ مکے. تانوں میں اتھینٹک گلاں قرآن و حدیث دیاں سنانا پیا. انہاں سنو انہاں سمجھو. اسی کو ویلے نہیں بھی جڑا اس کام واسطے اسی بیٹھے ہیں محفل سجا کے. اسی اس واسطے بیٹھے ہیں کہ جائز ہے. ہاں بات سمجھ آ رہی ہے؟ سنیے ذرا غور سے. مننا علینا بیکا ایڈا کاف ہے نا ایوے خطاب واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر رہے ہیں صحابہ. سونیا تواڈی وجہ نال ایک کاف قرآن کے اندر موجود ہے. میں مثال دے دینا. لم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنکا وزرکا الذی انقض ظہرکا ورفعنا لکا ذکرکا. اللہ اکبر. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی. دوسری مثال دے دوں قرآن پاک سے. سنیے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک. یہ کاف ہے. ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور آسان کر دوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. انا ارسلناک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ ہے کاف. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ہے کاف. مننا علینا بیکا حضور آپ کی وجہ سے. اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا ہے نا ہم تو اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہم بھی اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہمارے محبوب کو بھیجا ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے
تو ہم اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں. ہم اس کو محفل میلاد بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محفل میلاد. بولو محفل میلاد. لفظ میلاد بولیے منہ وچ کھنڈ پیندی ہے. میلاد جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رس گھولتا ہے کہ نہیں؟ پر ایتھے بھی تو میم ہے نا. میلاد جی میٹھا تو ادھر بھی ہے. اچھا ایک چھوٹا جہا ذہن جو نقطہ آ گیا جی توجہ نہ سن لو. مزہ لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سنو, ذائقہ لو, مٹھاس اندر آوے تے مزہ رہے. ذرا توجہ سے ایڈا لفظ ہے نا مننا علینا بیکا. ایڈا مننا ہے نا, مننا ایک قرآن پاک دا لفظ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ مننا ایدہ معنی ہوندہ ہے احسان. بولو کی معنی ہوندہ ہے ایدہ؟ بولیے کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ احسان. احسان جڑا نا ایک خود قرآن پاک دا لفظ ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یا رب العالمین احسان تے خود قرآن پاک دا لفظ ہے, حدیث دا لفظ ہے, عرب دی لغت دا لفظ ہے. تے یا اللہ جو محبوب دی عظمت دی واری آئی ہے کہ اتھے لفظ مننا استعمال کیتا ہے, احسان دا لفظ نہیں استعمال کیتا, حالانکہ مننا دا معنی بھی احسان ہی ہے. یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا او کائنات آڑے ہو, میں جو پیدا کیتا ہے وہ دا بدل بھی دیتا ہے. بجلی نہیں جنریٹر چلاؤ, جنریٹر نہیں یو پی ایس چلاؤ, انجیکشن نہیں تے ٹیبلٹ لے لو, گولی کھا لو. یہ کی ہے؟ بدل. بولو کی ہے؟ بدل. وضو کرنا ہے, پانی نہیں, تیمم کر لو. کادے نال؟ پاک مٹی نال تیمم کر لو. یہ بدل کی ہے ان پانی دا؟ پاک مٹی. حج نہیں کر سکیا نوجوان, ماپیاں دا چہرہ مبدیاں نظرانہ ویخ, کاتب اللہ لہو حجتن مبرورتن. اللہ نامہ اعمال وچ ایک مقبول حج دا ثواب لکھ دیں گے. قرآن پاک نہیں پڑھیا, سورۃ اخلاص یاد کر لے, 3 بار یہ پڑھ لے, پورے قرآن دا ثواب مل جائے گا. یہ ہر شے دا بدل ہے, ہر شے دا بدل ہے. رب نے فرمایا جڑا احسان ہے نا, یہ بھی بیچارہ ایسا ہے بھی یہ دا بدلہ بھی احسان ہے. احسان دا بدلہ بھی احسان ہے. لیکن فرمایا کائنات والے ہو, ہر شے دا میں بدل پیدا کیتا ہے, احسان دا بدلہ بھی میں احسان دیتا ہویا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن میں مننا دا لفظ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرنے واسطے یہ بیان کیتا ہے. میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان کرنے واسطے میں احسان دا لفظ نہیں لے آندا, ایتھے مننا دا لفظ لے آندا ہے تاکہ پتہ لگ جائے جو کچھ میری خدائی وچ ہے ہر شے دا بدل موجود ہے. ایک مدینے دا تاجدار ہے جدا بدل ہے ہی کوئی نہیں. بھائی ظفر صاحب سمجھ آئی؟ یہ مننا کا یہ میں نے نقطہ آپ کو پیش کیا ہے. میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے جنہ دا بدل خدا دی خدائی وچ ہے ہی کوئی نہیں. اسے واسطے میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شام درزاگا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے, آپ دا بدل کوئی نہیں, آپ جیا کوئی نہیں, آپ ورگا کوئی نہیں, آپ جیسا کوئی نہیں, آپ دی ضد کوئی نہیں, آپ دی ند کوئی نہیں, آپ دی مثل کوئی نہیں, آپ دی مثال کوئی نہیں, آپ دی مثیل کوئی نہیں. اللہ نے آپ ورگا پیدا نہیں کیتا, کسے ماں نے آپ ورگا جنم نہیں دیتا. کی فرماندے نے میرے امام؟ فرماندے نے ہر نبی دا مقام آل ہے, ہر رسول دا مقام آل ہے, ہر پیغمبر دا مقام آل ہے. پر کیا بات ہے ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی؟ فرماندے نے ملک کونین
میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کایا کا ہمارا نبی تاجداروں کایا کا ہمارا نبی تاجداروں کایا کا ہمارا نبی پانچ باری مل کے سارے کہنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے 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 والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی 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 میرے امام نے عقیدہ عطا کیتا ہے جڑا قرآن والا ہے میرے امام نے عقیدہ عطا کیتا ہے جڑا حدیث والا ہے فرماندے نے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ سب پڑھو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی پانچ باری مل کے ذرا سارے سینے دا زور لا کے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا جنہیں بزرگ بیٹھے ہو تو انہوں معافی یہ آہستہ پڑھ لو بچہ ہے کوئی وہ بھی آہستہ پڑھ لے میں بیماراں واسطے بھی دعا کیتی سی کوئی بیمار ہے اللہ انہوں صحت دے تے بعض دفعہ بندہ گھر دیاں کماں تو جان چھڑا کے محفل وچ آ جاندا ہے انہوں بھی معافی ہے جڑا تھک گیا انہوں بھی معافی ہے جڑا خلوص نیت نال آیا کہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنن واسطے چلے ہاں او دے واسطے میری دعوت ہے او چپ نہ رہیا جے اے دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اے جان نکل نہیں چلی ذکر کرنا اسی روز انیاں تقریراں کرنے ہیں ساڈی جان اجے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے تے کچھ نہیں ہوندا تانوں اللہ خیر کرے تے سرکار دا ذکر سینہ دا یا ٹیلا کرو جنہاں کو چنڈے نے او چنڈے بلند کردے نے او ساڈے بازو تے ہے نے نا محبوب دی عظمت واسطے بس بازواں نوں فضا چ لہراؤ اس طرح پڑھو کہ کوئی اگر کوئی ویکھے تو انہوں پتہ لگے دیوان گانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پہ کر دیں پانچ باری مل کے ذرا ساری آنکھیں سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا۔ کئی لوگ سانو یہ بھی آندے نے رضوی صاحب تسی وفاتاں کیوں نہیں مناندے، میلاد ہی منائی آندے ہو۔ میں کہ یار سچی گل ہے، ناراض نہ ہوئی، سچی گل تے یہی ہے، اجی اسی میلاد تو ہی فارغ نہیں ہوئے۔ کیوں شاہ صاحب اجی اسی میلاد تو ہی ویلے نہیں ہوئے، جدی پشتی نسل بعد نسل اسی میلاد ہی منانے ہیں، جدوں میلاد تو ویلے ہوں گے چلو پھر۔ پر میرے امام نے سمجھا دیتی گل، فرماندے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ میں پڑھنا شامل ہو جاؤ، پہلے سن لو پھر شامل ہو جائے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبی نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبی پر نہ ڈوبی نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبی نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبی۔ اونچی پڑھو اونچی پڑھو اونچی پڑھو، پر نہ ڈوبی نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبی نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبی ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبی نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبی نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ پانچ باری مل کے ذرا سارے نے کہنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، 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 سب سے اولا
او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا، او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا، او آلہ۔ لکھوں میں اگر حضور کے احسان کم سے کم، لکھوں میں اگر حضور کے احسان کم سے کم، کیا کہا میں نے؟ کم سے کم، سارے نہیں، کم بھی نہیں، کم سے کم۔ تو سطح فلک بنے میرا دیوان، کم سے کم یہ دریا اور درخت سب ہوں قلمدان، کم سے کم پھر کہیں لکھا جائے گا عنوان، کم سے کم تعریف اس رسول کی کیا کر سکے رضوی بشر بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر سب سے اولا، او آلہ ہمارا نبی 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 سب سے بالا، او والا ہمارا نبی سب سے بالا، او والا۔ کی کر دے ہو پہ مننا علینا بیکار، حضور تواڈی وجہ نال اللہ نے جڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے، اس احسان دا چرچا کرن واسطے، شکریہ کرن واسطے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاہیدہ سی جائز نہ ہوندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو منع کر دیندے، پر رب کعبہ دی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا۔ رب نو چاہیدہ سی جبریل علیہ السلام نو بھیج دا تے منع کر دیندا، رب بھی منع نہیں کیتا، بلکہ جبریل علیہ السلام آئے نے ایک پیغام میں محبت لے کے آئے نے، پیغام میں محبت لے کے آئے نے۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا سدرہ دیاں بلندیاں چھاڑ، سدرہ دا دفتر چھاڑ، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور جا کے پیغام دل ربانہ دے دے، اما زاگ دے کاجل والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تیرے غلام محفل سجا کے بیٹھے ہوئے نے، انہاں دے بارے جیوے اللہ یباہی بیکم الملائکہ، اللہ فرشتیاں وچ انہاں تے فخر کردہ ہے بیا۔ جے ایمان مضبوط ہوئے نا تے ہم وقتی دل کردہ ہے حبیب دا ذکر کردے رہی ہے۔ یہ بندہ وہ تو ڈاما ڈول ہوندہ ہے جدو ایمان ٹھلم ٹھلا ہوئے نا، وہ تو بندہ ہوندہ ہے کرے نہ کرے، کرے نہ کرے، کرے نہ کرے، وہ عشق جڑا ہے وہ تے آندہ بھی چھاڑ مار دے، وہ آندہ چھاڑ مار دے۔ حضرات وقت 11:15 ہو گئے ہیں، میں ایک بات میلاد شریف کی اور چپ کر کے بول، تو بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ تیری بڑی مہربانی، بندہ تو چاہتا ہے بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ جیوندہ رہا۔ توجہ ہے حضرات، اب میں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔
اب ادھر سے بتاتا ہوں کہ میلاد کیسے ہوا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم میلاد بھولتے کیوں نہیں. میں کہا اس طرح کوئی پیدا ہو تو تب ہے, اس طرح کسی کا میلاد ہو تو تب ہے, ہم تب بھولے. پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے میلاد ہوا اس طرح تو کسی کا میلاد ہوا ہی نہیں, اس طرح میلاد نہیں کسی کا ہوا. اللہ اکبر. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے آخری رات آ گئی, ویلا گزر گیا, آخری رات آ گئی. اس رات کے اندر نور پیر دا ویلا آیا, نورانی گڑیاں آیا, جنہ گڑیاں وچ میلاد شریف ہویا ہے. میرا سونا میری گودی اندر جلوہ فرما ہویا. اماں جی فرما دیاں نے میرے کل جناب فاطمہ بیٹھیاں ہویاں نے, حضرت شفا بیٹھیاں ہویاں نے. میں انتظار کر دیاں پئی کوئی ایسیاں دائیاں آ جان جڑیاں آ کے میرے نال کوپریٹ کرن, آ کے میرے نال تعاون کرن میلاد دے ویلے, جڑیاں آ کے میرے نال مدد کرن. فرما دیاں نے میں گردن جھکا کے سوچ دیاں پئی, میں ویکھیا اے وے اچانک میرے کمرے دا دروازہ یا پئی کھل گیا ہے. ذرا ڈب کے میلاد شریف سنیا جائے. میرے کمرے دا دروازہ یا پہ ہی کھل گیا ہے. ایک کہون والی بی بی اندر آ گئی, پھر دوجی اندر آئی ہے, پھر تیجی اندر آئی ہے, پھر چوتھی اندر آئی ہے. ایک آئی آ کے میرا سر دبان لگ پئی ہے, دوجی آئی آ کے میرے کندھے دبان لگ پئی ہے, تیجی آ کے میری کمر دبان لگ پئی, چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی ہے. میں پوچھیا نہیں آن والیو میں تانوں جان دی نہیں, میں تانوں سنجان دی نہیں, میرا تواڈا تعارف کوئی نہیں, تسی میرے علاقے دیاں نہیں, میرے قبیلے دیاں نہیں, میرے محلے دیاں نہیں, میریاں پنڈ مکے رہن والیاں نہیں, تسی میریاں آنڈنا گوانڈنا میریاں سکھیاں سیلیاں نہیں. تواڈے قد لمبے نے تے لباس سرباں والا ہے. میاں ہون والیو تسی کون ہو؟ جڑی اماں جی پہلے آئیاں نے فرماندیاں نے اے آمینہ فکر نہ کر, نی آمنہ گھبرانا, میں تیری اماں حوا آ گئیاں. دیکھیے میلاد کیسے ہو. میں تیری اماں حوا آ گئیاں جڑیاں دوجے نمبر تے آئیاں نے. اے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے. ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے. عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. فرما دیا نہیں آن والیو تواڈے آن دا مقصد کی ہے, آن دا پرپس کی ہے, کیڑے کام واسطے آئی ہو؟ اماں حوا جواب دے دیاں نے فرماندیاں نے اے آمینہ فکر نہ کر, نی آمینہ دل چھوٹا نہ کر, نی گھبرانا, اسی مائیاں بن کے نہیں آئیاں, اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گئیاں. سارے بولو آخر تک, بولو آخر تک, بولو سارے بولو, اپنے رب دا نام لو سبحان اللہ. فرماندیاں نے اسی مائیاں بن کے نہیں آئیاں, اسی تیرے لال دیاں دھائیاں بن کے آ گئیاں وا. اماں جان فرماندیاں نے انہیں نہ دھائیاں نے کیتا کیے, ایک میرے سجے آ کے بہ گئی ہے, ایک میرے کھبے آ کے بہ گئی ہے, ایک اگے بہ گئی ہے, ایک پیچھے بہ گئی ہے. اماں جی فرماندیاں نے میری آنکھاں کو اللہ نے حجاب اٹھا دیتے نے, پردے اٹھا دیتے نے. میں تین جھنڈے لگے ویکھے نے, ایک جھنڈا مشرق تے لگا ہویا ہے, ایک جھنڈا مغرب تے لگا ہویا ہے, ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا ہویا ہے. میرے مولا کریم انہی دور چنڈے لوائے کیوں نہیں؟ ایک مشرق تے لوائے, ایک مغرب تے لوائے. فرمایا پتہ لگ جائے اے آن والا تہاڈے ورگا نہیں,
یہ تواڈے جیا نہیں، یہ دی بادشاہی مشرق اندر بھی ہے، یہ دی بادشاہی مغرب اندر بھی ہے۔ میں اپنے گھر دی چھت لوایا ہے، اس واسطے لوایا ہے میں خالق ہو گئے یار دے میلاد دا جھنڈا اپنے گھر دی چھت لوانا وا پیا۔ تسی مخلوق ہو گے، امتی ہو گے، بھڑے کیوں پیندے ہو؟ تسی خریدیا کرو، جھنڈا میلاد دا لایا کرو۔ پھر جھنڈیاں دا رنگ بھی سبز سی جڑا لوایا گیا۔ جسٹس سید امیر علی اپنی تفسیر مواہب الرحمان دے اندر ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں زخیم 10 جلدہ جلد نمبر 10 صفحہ 801 تے 802 یہ دے ہوتے انہوں نے لکھیا ہے، لکھ دینے کہ جسٹس سید امیر علی جنہ دی کتاب انگلش دی سپلٹ آف اسلام جدا ترجمہ کیتا گیا روح اسلام دے نانال، وہ لکھ دینے حضرت آمنہ نے جو جھنڈے دیکھے تھے ان کا رنگ سبز تھا، ان کا رنگ سبز تھا، ان کا رنگ سبز تھا۔ منکر یہ پوچھتا ہے کہ جھنڈیوں کی اصل کیا ہے؟ منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے؟ روح الامی کو دیکھو وہ جھنڈے لگا رہے ہیں، روح الامی کو دیکھو جھنڈے لگا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں ویکھیا ہے سفید رنگ دیاں چڑیاں نے جنہاں دے پر یاقوت دے نے چنجاں زبرجدیاں نے پر یاقوت دے چنجاں زبرجدیاں فرماندیاں نے میرے کمرے جا گئیاں، سارا کمرہ آ کے ڈھک لے آئے، پھر باہر آئیاں نے کدی بنیرے پیندیاں نے کدی میرے گھر دے پھیرے لاندیاں نے۔ فرماندیاں نے چون چون دی بولی بول دیاں نے، وہ چڑیاں اپنی بولی وچ آندیاں ہونگیاں جویں محمد علی زوری قصوری رحمت اللہ علیہ ترجمہ کیتا ہے، اپنی بولی وچ آندیاں ہونگیاں، ایک دوجے نو آندیاں ہونگیاں نی سیو نی اجی دے وہ ودائی نی اج آیا ساڈا مدنی ماہی پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر۔ مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے تے چڑیاں یادیاں اڑگیاں نی سیو نی او ہادی آیا حق دی کرنے منادی آیا پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر، آیا نبیاں دا پیر، آیا نبیاں دا پیر۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مقطع بڑا خوب لکھا ہے زوری صاحب نے،
آندے نے سونا ظہوری جے کرم کماوے میں تتڑی نو کول بلاوے میں جاواں کی ندیاں چی میں سونے کول جاواں کی ندیاں چی پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا اماں جی فرما دیاں نے پھر میں ویکھیا اے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے تارے جا رہے نے اجالا آ رہا ہے فرماندیاں نے ایک دائی سجے بیٹھی ہے ایک دائی میرے کھبے بیٹھی ہے ایک دائی میرے اگے بہ گئی ایک دائی میرے پیچھے بہ گئی ان ولادت دے آثار ظاہر ہو گئے نے میلاد دا ویلا آ گیا ہے بولو 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 میلاد دا ویلا آ گیا ہے اماں جی فرما دیاں نے جدوں یہ دائیاں پہ گئیاں نے میرے پاگ سولے ہو گئے میرے گھر دیاں رونقاں دے آن دا ویلا آ گیا اماں جی کی ویکھیا جے فرما دیاں نے میں ویکھیا اے وے خراجا منی نور میرے وچوں نور دا ظہور ہویا فرماندیاں نے خراجا منی نور خراجا منی نور میرے وچوں نور دا ظہور ہویا ہے اماں جی کنا ظہور ہویا ہے فرماندیاں نے اضاءت لہو قصور شام ملک شام دے محل روشن ہو گئے سارے بولو سارے بولو سارے بولو ملک شام دے محل روشن ہو گئے نے اینا نور اماں جی تواڈے ویڑے آیا کونے کونے تواڈے ویڑے کون آیا ہے تواڈی گودی وچ کون آیا ہے فرماندیاں نے نور 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 اماں جی کون آیا ہے فرماندیاں نے نور پھر پوچھ لئیے اماں جی کون آیا ہے فرماندیاں نے میں دس دینیاں میرے ویڑے کون آیا ہے نور والا آیا ہے کون آیا میرے ویڑے نور والا آیا ہے 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 نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا
نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے مل کے آنکھوں سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام قصر محل کو بولتے ہیں اس کی جمع قصور محلات کیا محلات دائیاں جڑیاں سن حضرت اما حوا حضرت آسیہ حضرت سارہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین جدوں نہ ویکھیا نا حیران ہو گئی آندیاں نہیں آمنہ ایڈا سونا آمنہ ایڈا سونا آمنہ مبارک ہی بڑا سونا ہے بڑا سونا ہے فرمایا تساں ایڈا سونا کتے نہیں ویکھیا انہاں کہا نا نہیں آمنہ سانو اے دی قسم سانو اے دی قسم ایڈا سونا اساں اج تک کتے نہیں ویکھیا ہن ایتھے بولے تاجدار گولڑا تاجدار گولڑا فیضان پیر سیال لجپال اللہ حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر فرمایا ہے فرمان دینے دائیو جے نہیں جے ویکھیا تے بڑا موقع جے ہون ویکھ لو ویکھو کیڈا سونا ماہی ویکھو کیڈا سونا ماہی نال لڑا جنتا دا نال عرشاں دا راہی نال عرشاں دا راہی نال عرشاں دا راہی نال لڑا جنتا دا نال عرشاں دا راہی نال عرشاں دا راہی نال عرشاں دا راہی نال عرشاں دا راہی او نال لڑا جنتاں دا نال عرشاں دا راہی او نال لڑا جنتاں دا نال عرشاں دا راہی او ویکھو کیڈا سونا ماہی ویکھو کیڈا
سونا ماہیے نالے لاڑا جنتا دا نالے عرشاں دا راہیے وہ دائیاں ساڑھے بھی علاقے ہی رواج ہے دائیاں جو بچہ پیدا ہوئے نا تے وہ غسل دیندیاں جی ہے نا غسل دیتا جاتا ہے ہر جگہ دیتا جاتا ہے انہاں جو دائیاں ویکھیا نا غسل دئیے تے ویکھیا تے مغسولن ناتے دھوتے ہی آئے غسل دی لوڑ نہیں ناتے دھوتے پیدا ہوئے نے دل کیتا کہیں سرما پا لئیے تے ویکھیا مکحولن کوہل سرما رب نے پا کے کلے ہے والا نو تیل لا لئیے جدوں ویکھیا زلفاں پاکاں ال تے ویکھیا مدہونن دہن روغن تیل یہ بھی لگا ہوئے پھر انہوں نے سوچیا ختنیاں دے بارے چ وقت آیا ختنیاں دے بارے چ ویکھیا مختونن ختنہ شدہ پیدا ہوئے نے پھر انہوں نے آکھیا کہ بچے جمدے روندے نے پر سونا رویا نہیں فرمادیاں نے مسرورن لوکاں دے نیانے روندے پیدا ہوندے نے اے ہنسی خوشی پیدا ہوئے نے آئے ہنسی خوشی پیدا ہوئے مسرور بڑے مسرور پیدا ہوئے ذرا توجہ فرمایا جائے اے سارے کام دائیاں کر دیا نے غسل دینا والا نو تیل لانا سرما کھائی پانا لیکن سارے انتظام رب نے آپ کر کے کر لے یا اللہ دی وجہ کی فرمایا کائنات والیاں نو دسنا ہے کی کہ میں ساری خدائی یہ دے بوے دی محتاج بنائی ہے لیکن میرا محبوب پیدا ہوندہ بھی کسے دا محتاج نہیں پیدا ہوندہ بھی کسے دا محتاج نہیں وہ دائیاں جو ویکھیا نا یہ بچے کو ذرا بیٹے چوپ کروائیں بچے کو چوپ کروائیں لیکن دائیاں اکثر اکھاں بھی ویندیاں نے بچے دیاں ویکھیا کہ چھوٹی ہے موٹی ہے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں ویکھیاں نا پھر تاجدار گورڈا بولے آئے آئے جدوں دائیاں نے ویکھیا تے ویکھیاں دیاں نے دو نین کٹورے آئے آئے دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے اے سرما تگا دائے مازاگ دے ڈورے نے ہوتا ہے نا کہ یہ شام دیکھو یہ شام دیکھو پاؤں کی طرف دیکھو یہ نوری نوری گلے قدس کی پتیاں دیکھو ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام جی دائیاں پھر چنگیاں دائیاں ویکھڑ سارا کچھ ویکھڑ تے ویندیاں پھر آندیاں کی نے آوی ویکھ نہیں ہوا ایدر ویکھ نہیں آسیہ ایدر ویکھ نہیں سارا نہیں ایدر ویکھ وہ ویندیاں رہیاں تے تاجدار گوڑا رحمت اللہ علیہ فرمان لگے دائیو کیڑی کیڑی شان بیان کرو گیاں گل مک دیئے کیوں نہیں مکان دیاں کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی اے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیڑے آکے رونقہ لان والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کدی ساڑھے والوی نگاہ کرم فرمایا جے میرا بیٹا زین
انہیں میں نے آکھیا میرا مصرع لازمی پڑھے آجے یہ میں لگا میں اسے آخری مصرع پڑھن توجہ دے نال ذرا سنے آجے سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر جا کے رونقاں لان والے آ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویڑے رحمتاں دے می پان والے آ سونیا دیوانے بیٹھے نے یہ توڑے نال محبت کرنے والے بیٹھے نے توڑنا عقیدت رکھن والے بیٹھے نے انہاں دی عرض و معروضے وے کہ کلی رکھیے اسن نوالی باری کھلی رکھیے اسن نوالی باری کھلی رکھیے میں نے نوالی باری اڈیک سانو مدنی دی کھلی رکھیے اسن نوالی اے باری کھلی رکھیے اسن نوالی اے باری اڈیک سانو مدنی دی کھلی رکھیے میں نے نوالی اے باری اڈیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا راہ تیرے ملے یا رسول اللہ کدوں آوے گی سونیا تیری سواری یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ کھلی رکھیے میں نینہ والی باری اڈیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک سانو مدنی دی اڈیک سانو مدنی دی اڈیک سانو اڈیک سانو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کھلی رکھیے میں نے نا والی باری کادے واسطے اڈیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک سانو مدنی دی اڈیک سانو مدنی دی اڈیک سانو مدنی دی حضرات تقریر ختم میں ایک پیغام لگا دین نوجوانوں یہ ایکو بند کر دیں بالکل سادہ کر دیں بیس طرح اس کی بڑھا دیں جزاک اللہ نوجوانوں کے نام ایک پیغام ہے میرا وہ یہ ہے آپ بھی جوان ہیں اور ایک جوان اور بھی تھے ان کا نام تھا محمد بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی تھے عارف باللہ تھے عارف کامل تھے یہ جب سوتے تھے نا
تو ڈرامے فلمیں دیکھ کر نہیں سوتے تھے، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بہوؤں کی عزت کو برباد کر کے نہیں سوتے تھے۔ ان کی نظر میں اللہ نے حیا پیدا فرمایا تھا، ان کی سوچ میں حیا تھی، اور ان کی جو خیالات ہیں ان میں حیا تھی۔ نماز عشاء پڑھ کے یہ جب گھر آتے تھے نا تو کمرے کو خوشبودار کرتے تھے، خوشبودار کر کے پھر درود و سلام پڑھتے 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 سو جاتے تھے۔ ایک رات ایسی آئی، یہ خود تو سو گئے لیکن رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے۔ محمد بن سعید مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا استقبال کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم کیا کہ مجھے اپنے ساتھ مصافحہ کا شرف عطا کیا۔ مصافحہ کہتے ہیں یہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا، اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے لیا، مصافحہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ چند لمحے بیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن سعید جی آقا حکم، فرمایا جن ہونٹوں سے مجھ پہ درود و سلام تو بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، ہونٹ میرے قریب کر، میرا دل کرتا ہے کہ میں بوسہ دوں۔ یہ بھی جوان تھے، یہ بھی جوان تھے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہونٹ چوم لوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آ گئی، مجھے غیرت آ گئی، مجھے شرم آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں آپ کے ہونٹ، کہاں میرے یہ ہونٹ؟ یہ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا نا، فرماتے ہیں میں نے اپنا رخسار آگے کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گال پہ رخسار پہ بوسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما کے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں پورے 8 دن میرے ہاتھ سے، میرے رخسار سے اور میرے گھر سے مشک و عنبر اور کستوری سے بڑھ کر خوشبو میں آتی رہی۔ کوئی آنے والا آیا تھا، اپنی یادیں چھوڑ گیا، کہتے ہیں میرا دل باغ باغ رہا، دل باغ باغ رہا۔ نوجوانوں، کیا جو کردار ہمارے ہیں، ہم نے کیا اس طرح کا نوجوان بن کے رہنا ہے یا اس طرح کا بننا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آ کے کرم فرمائے، کہیں کہ اپنے ہونٹ قریب کر میں بوسہ دے لوں؟ بولیے ذرا، بولیے۔ پھر میرا پیغام پتہ کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ موبائل کرو استعمال، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کرو، شرع شریف کے دائرے میں رہ کر اپنے موبائلوں کا استعمال کرو، اور لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو اس نیٹ کے ذریعے برباد نہ کرو۔ اگر اپنے ایمان کو آپ لوگ بچانا چاہتے ہیں تو پھر پیغام میں محبت میرا یہ ہے کہ جو بیٹی کسی کی ہو، ماں کسی کی ہو، بہنہ بھی کسی کی ہو، لیکن جو تیرے برابر کی ہے اس کو اپنی بہن سمجھ، جو تجھ سے بڑی ہے اس کو اپنی ماں سمجھ، جو تجھ سے چھوٹی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھ، اور ان کے بارے میں اپنی نظر میں حیا پیدا کر، اپنی سوچ میں حیا پیدا کر، اپنے خیالات میں حیا پیدا کر۔ رضوی صاحب کیا ملے گا؟ میں نے کہا ملے گا یہ کہ اللہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں، ان کے خیالات میں تیری ماں بہن بیٹی کے لیے حیا پیدا فرما دے گا۔ بولیے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا۔
نوجوان اگر یہ گفتگو سننے کے بعد، میرا پیغام محبت سننے کے بعد بھی تیرے دل پہ اثر نہ ہوا تو پھر تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ پتہ کیا ہے؟ پھر ہوگا کیا؟ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، پھر انج ہونا ہے صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا، جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے، تیرے نالوں لکھاں سونے، اسے خاک اندر رل ستے، مر جانا ہی سینکڑا من مٹی دے تھلے آنا ہی، کوئی پرسانے حال نہیں ہونا۔ جتنا تو پیار کرنا ہے انہیں تیری قبریں تیرے نال نہیں جانا۔ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ والضحا نال پیار، کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف لیل نال پیار، جدو سارے دب کے قبر وچ چوں کنداں وچ رکھ کے واپس ٹر جان گے نا تے ایک تو ہونا ہے تے کرم ہو گیا تے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤ۔ میں پھر پوچھتا ہوں، فائدہ ملا یا نقصان؟ جو بندہ اپنا فائدہ بھی نہ کر سکے وہ بھی بندہ ہے، کیا کرے؟ ٹھیک ہے، لا رب دے حبیب نال یاری تے غیراں دا خیال چھڑ دے۔ جنہ چہریاں نہ تو پیار کر کے اپنے ایمان دی تباہی لانا ہے نا پہ نوجوان، اس چہرے دا حسن 25-30 سال بعد ختم، تو پھر نویں چہرے دی تلاش کرنا ہے۔ آج سارے رل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور نہ پیار کریے، جدا حسن گھٹتا نہیں، ولا الآخرۃ خیر لک من الاولی، حسن ودی جا رہا ہے، ودی جا رہا ہے، ودی جا رہا ہے، ودی جا رہا ہے۔ تو کیوں پیار کیتا ہے دے نال؟ جی مجھے بال اچھے لگے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے کس کے بال اچھے ہوں گے جن کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلف لیل کی قسم۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس محبوب سے تو پیار کرتا ہے نا اور بیڑا غرق کرتا ہے اپنے ایمان کا، اس محبوب تیرے کا بال اگر تیرے چائے کے کپ میں آ جائے تو چائے نہیں پیے گا کہ پی لے گا؟ نہیں پیے گا نا۔ اگر وہی تیری روٹی کے نوالے میں آ جائے، بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، روٹی کے نوالے میں آ جائے تو کیا وہ روٹی کا نوالا کھا لے گا یا پھینک دے گا؟ سوں گے وہ کھا لے گا کہ سٹ دے گا کٹ کے منہ چوں؟ سٹ دے گا نا۔ کی پیار کیتا تو اپنے اس محبوب نال؟ دھوکا کیتا یا اپنے آپ نال؟ آج زلف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر، جنہ دی زیارت واسطے اج بھی خدا دی خدائی ترستی نظر آتی ہے پئی۔ آؤ نہ زلفاں نہ پیار کر، اس چہرے نہ پیار کر۔ میرا پیغام یاد رہے گا؟ ایک پیغام میرا اور سنو، نماز پنج گانا، نماز پنج گانا، جھوٹ تو پرہیز، غیبت تو بچنا ہے، چگلی تو بچنا ہے، عدالت جا کے لوکاں دے خلاف جھوٹیاں گواہیاں دین تو بچنا ہے، کٹ تولن تو بچنا ہے، کٹ ناپن تو بچنا ہے، وڈیاں دا ادب، استاذہ کرام دا ادب، ماپیاں دا ادب، بڑیاں دا ادب، چھوٹیاں تے شفقت، بندہ مومن یہ تیری شان ہے۔ نوجوانوں ٹولیاں بنا کے چوکاں وچ نہ کھلویا کرو، اگر ٹولیاں بنا کے جانا ہے تو مسجد وچ جایا کرو، تواڈے جان دا مول پوے۔ چوک جڑے ہوندے نا، ایک گلیاں بازار، ایک گزرگاہ نے، اتھوں کو ماما ساڑیاں لنگ دیاں، کو بہناں تیریاں لنگ دیاں، کو بیٹیاں تیریاں لنگ دیاں، تے انہاں رستیاں نو بلاک کر کے نہ کھلویا کرو۔ تینوں رب نے ڈبل سٹوری مکان دیتا ہے، تیرے پڑوسی دا مکان سنگل سٹوری ہے، تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان اپنے مکان دی چھت تے بلا شدید ضرورت دے نہ چڑھی، پڑوسی دے پردے دا حیا کری، اس گھر وچ رہن والی کو تیری ماں ہے، کو تیری بہن ہے، کو تیری بیٹی ہے، انہاں دے پردے دا خیال کری۔ بس اج تو لوکاں دیاں ماما بہناں بیٹیاں تے بہواں دے پردے دا خیال کر، رب تیرے واسطے رستے آسان فرما دے گا۔ اللہ میرا تھوڑا حامی و ناصر ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے ایک شعر پڑھو۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ان کے یوم ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ یا الہی صدقائے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو بیٹھ جو اپنی اپنی رشتے میں۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الپلسرات وقنا عذاب الميزان۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق۔ الحمد للہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سارے دوست اپنے ذہن دے اندر ایک ڈینگی بخار آیا انہوں ذہن چ رکھو، اور دوسرا جڑا کرونا دی بیماری ہے وائرس انہوں ذہن چ رکھو، تو اس واسطے پھر آمین کہنا ہے۔ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
اللہم انا اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ یا رب العالمین ساڑی آئی دی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ تیرا تے تیرے محبوب دا ذکر ہویا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ اے دے وچ اگر کو غلطی کبھی کوتاہی ہوئی اپنے کرم دے نال معاف فرما۔ یا رب العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ اس محفل نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ جو کچھ نیاز ہے میرے اللہ دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما، ہدیہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے آقا دا صدقہ تمام انبیاء اکرام، شہداء اعظام، امہات المومنین، ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحبزادے صاحبزادیاں، حسنین کریمین، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، ائمہ مجتہدین، مفسرین اکرام، اولیاء اعظام، علماء ربانیین دی بارگاہ ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ اس دا ثواب حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے اج دن تک جننے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے فوت ہو چکے سب دے روح نو اے دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ اس دا ثواب دعا دے اندر جننے دوست احباب شریک ساڈے نال تعلق رکھن والے رشتہ دار آبا و اجداد دوست احباب جننے حالت ایمان جس دنیا فانی تو جا چکے انہاں دے روح نو دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ جنہ دوستاں نے اے دے وچ حصہ پایا ہے اے دا اہتمام کیتا ہے انہاں دے خاندان دے نال تعلق رکھن والے رشتہ دار آبا و اجداد جنہیں حالت ایمان جس دنیا فانی تو جا چکے میرے اللہ انہاں دے روح نو دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ساڈی آن والیاں نسلاں نو آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ساڈی آن والیاں نسلاں نو آقا دا میلاد منان دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما۔ نماز پنجگانہ با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ عزت و آبرو نصیب فرما، صحت تندرستی نصیب فرما، خیر و عافیت والے معاملہ نصیب فرما۔ میرے اللہ زندگی دے اندر آسانیاں پیدا فرما، آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین سانو زندگی دے لیل و نہار آقا دے اسوہ حسنہ دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس پنڈ دے وچ اس بستی دے وچ ساڈے اندر ساڈے گھراں دے اندر دوست احباب رشتہ داراں ملت اسلامیہ ہسپتال جنہیں بیمار نے اج دے میلاد دا صدقہ یا رب العالمین سب دی نعمت بیماری و نعمت صحت بھی تبدیل فرما۔ یا رب العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ فوجی صاحب دے بھائی بیمار انہوں نے شفائے کلی نصیب فرما۔ یا رب العالمین لیلۃ المیلاد دا صدقہ یا رب العالمین اس وچ آن والیاں پیاریاں گھڑیاں دا واسطہ سجاد آدم نو شفائے کلی نصیب فرما، پاجوید نو شفائے کلی نصیب فرما۔ میرے اللہ اور جڑے بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے اللہ سانو روحانی جسمانی بیماریاں تو محفوظ فرما، آسمان و زمینی آفات و بلیات تو محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اس پنڈ دے قبرستان چ جنہیں مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات مدفون نے میرے اللہ سب دی بخش و مغفرت فرما۔ میرے اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ اس بستی دی خیر فرما۔ یا رب العالمین سانو سارا نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا دی حاضری نصیب فرما۔ یا رب العالمین سانو گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما، نیکی وال مائل ہون دی توفیق عطا فرما، سانو گناہاں والوں نیکی وال ہجرت کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اس پنڈ دے جڑی کھیتی باڑی دی خیر فرما، مال مویشیاں دی خیر فرما، فوجی صاحب دے کاروبار رزق مال اولاد دے اندر برکتہ نازل فرما۔ یا رب العالمین سانو رزق حلال کما کے بچیاں نو کھلان دی توفیق عطا فرما، ساڑھے سارے دے حلال رزق اندر اضافہ عطا فرما۔ میرے اللہ ساڑھیاں دعاواں دے التجاماں نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، میرے اللہ جب دم واپسی ہو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اللہ جنہیں دوست احباب اس محفل دے اندر آئے قدم قدم اتے نیکی عطا فرما، قدم قدم اتے درجات بلند فرما، نیکی وال مائل ہون دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ساڑیاں دعاواں تے التجاواں نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گل سنو میرے دوستو،
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ